بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم ہمارے معاشرے کی ایک سب سے بڑی برائی کو بیان کریں گے کہ جس کا نام ہے نقلی دودھ بنا بنا کر بیچنا اور پھر طلبگار اللہ تعالیٰ کی رحمت کا، کہ چیز تو کوئی خالص ہم نے بنا کر بیچنی نہیں، دینی نہیں۔ پہلے یہ کہتے تھے کہ دودھ اللہ تعالیٰ کا نور ہے اور اس میں ملاوٹ نہ کیا کرو یار۔ جو کوئی پانی بھی ملاتا تھا تو کہتا تھا کہ یہ یار سب سے بڑا 2 نمبر بے ایمان آدمی ہے، اس سے دودھ نہ لیا کرو، یہ پانی ملاتا ہے۔ اور اس کو اسی وقت برائی کا انجام بھی مل جاتا تھا، اس کا جانور بیمار ہو جاتا، بچہ بیمار ہو جاتا، جتنا پیسہ کمایا تھا اس سے دگنا اس پر نکل جاتا تھا۔ تو بعض اوقات وہ اس کو بھی سمجھ آ جاتی تھی، وہ چھوڑ دیتا تھا۔ تو اب تو اس میں پانی تو کیا ملانا، اس کو نئے سرے سے ہی تیار کر دیا ہے۔ 2 قطرے کیمیکل کے ڈالو اور 1 من دودھ تیار کر دو۔ دکان والے کے پاس جائیں، پہلے 1-2 کلو بھی دودھ اس سے نہیں ملتا تھا، آج وہ 10 من بھی اس سے لینے جائیں تو وہ 10 من بھی آپ کو دینے کے لیے تیار ہے۔ آس پاس جانوروں کی تعداد دیکھو تو وہ بالکل تھوڑی ہے، اور دودھ منوں کے حساب سے آپ کو مل جائے گا جہاں پر مرضی جائیں۔ ہاں، پہلے شہری علاقوں میں یہ باتیں ہوتی تھی، اب دیہاتی علاقوں میں بھی یہ ہونے لگ گئی ہیں کہ جس کے پاس جانور ہے وہ بھی 2 نمبری کر رہا ہے، آگے دودھ لے کر جانے والا اس میں بھی وہ ملاوٹ کر رہا ہے، آگے دکان والا وہ اس سے بھی زیادہ ملاوٹ کر رہا ہے، آگے جب فیکٹری میں جاتا ہے تو اللہ معاف کرے وہ کیا کیا کرتے ہیں۔ مقصد ہے کہ ایک ہی دودھ پر کچھ 100 بندہ اس پر تجربہ کرنے والا ہے، اس میں 2 نمبری کرنے والا ہے، اس میں کیمیکل ملانے والا ہے، زہر ملانے والا ہے، اسٹیرائڈز ملانے والا ہے، اور پھر بھی طلبگار ہم اللہ تعالیٰ کی رحمت کے ہیں کہ یا اللہ ہم پہ رحمت نازل نہیں ہوتی۔ بھئی کس وجہ سے رحمت نازل ہو؟ آپ کا کام رحمتوں والا نہیں ہے نا، آپ نے نیکی کو چھوڑ دیا ہے، ملاوٹ کر رہے ہیں، آپ پر کیسے رحمت ہو؟ آپ یہ چھوڑ دیں تو رحمتیں ہی رحمتیں آ جائیں گی۔ آج اللہ تعالیٰ کے عذاب ہم پر آئے دن، ادھر سے آندھی، ادھر سے زلزلے، ادھر سے بارشیں، ادھر سے مکڑی، ادھر سے کرونا کا نام، یہ پریشانیاں ہیں، یہ ہمارے اعمال کی سزائیں ہیں۔ ادھر سے ہم نے تو 1000 نمبر، 100 نمبر، کیا 1000 نمبر ہی کہوں، دودھ بیچنا ہے، اور ادھر سے 5 وقت کی نماز بھی ہم نے صحیح طریقے سے پڑھنی ہے، اور پھر بھی یہ کہنا ہے کہ ہم پر اللہ تعالیٰ کی رحمت نازل نہیں ہوتی، شاید قبول ہی نہیں ہوتی۔ قبول کیسے ہو؟ حرام کا پیسہ کھایا ہوا ہے، جب 1 قطرہ خون کا ہو تو 40 دن عبادت نہیں اس کا ثواب نہیں ملتا، تو جو آپ نے ادھر منوں کے حساب سے دودھ بیچا ہوا ہے، پیا ہوا ہے، تو پھر کس طرح آپ کی عبادت قبول ہوگی؟ کبھی بھی نہیں ہوگی۔ آج ہر عام و خاص انسان اسی کام پر لگا ہوا ہے۔ پہلے چند لوگ تھے بڑے، وہ کرتے تھے، آج دکاندار، ریڑھی والا، کوئی بھی ہے نا، وہ اپنے کام میں خوب لگا ہوا ہے، اسے پتہ ہے کہ یہ 1 کلو چیز ہے تو اس سے 2-2 کلو یا 6-6 کلو من کیسے تیار کرنی ہے، وہ تیار کر رہا ہے، دن رات اسی دھن میں لگا ہوا ہے، اسے مارکیٹ سے ہر 2 نمبر چیز اسے اویل ہو جاتی ہے، ایک ہی چیز کی ہزار کوالٹی بنی ہوئی ہے، کسی چیز کو تو ہم نے چھوڑا نہیں۔ وہ آخر یہ اس طرح کا دودھ بنا رہے ہو، اس طرح کی چیزیں بنا رہے ہو، یہ کن لوگوں نے کھانی؟ آپ کے بچوں نے نہیں کھانی ہے نا، وہ کسی اور نے تو نہیں کھانی۔
تو پھر آپ کا بچہ بھی ایسا ہی بنے گا نا، نافرمان ہی بنے گا، آپ کی عزت تو نہیں کرے گا، آپ کو تو اولڈ ہاؤس ہی بھیجے گا نا، آپ کی خدمت تھوڑی کرے گا۔ آپ نے جو اس کی خدمت کافی کی ہے، آپ نے ملک و قوم کی، معاشرے کی خدمت آپ نے کی ہے، پھر کہنا ہے جی وہ سیاستدان وہ گندا ہے، وہ گندا ہے، وہ گندا ہے، خود تو آپ بالکل بھی اچھے نہیں ہیں، کوئی خود تو بنو نا، پھر سیاستدان بھی اچھے مل جائیں گے۔ ہمارے پاس تھوڑا سا اختیار آ جائے برائی کا، غلط کام کرنے کا، تو ہم کافی زیادہ اس پر کام کر دیتے ہیں، اس میں کافی زیادہ ملاوٹیں کر دیتے ہیں، اور پھر بھی کہتے ہیں جو ہے نا ہم پر رحمت نہیں نازل ہوتی، برکت نہیں ہوتی۔ اگر پہلے 100 روپے سے گزارا کر لیتے تو اب 10,000 سے گزارا نہیں کرتے۔ کیا فائدہ 10,000 کا، 2 نمبری کے 10,000 کا، بے غیرتی کے 10,000 کا، جب اس میں برکت ہی نہیں ہے، پوری پھر بھی نہیں پڑھنی۔ اس کا یہ تو نہیں ہے کہ آپ ہی صرف بے ایمان ہیں، آپ نے صرف 1,000 روپیہ بے ایمانی سے کما لیا ہے اور آگے سارے ایماندار بیٹھے ہیں، وہ آپ سے بڑے بے ایمان بیٹھے ہیں، چاہے اسکول میں چلے جاؤ، چاہے کالج میں چلے جاؤ، چاہے آپ کسی دکان پر چلے جاؤ، کھانے والے کے پاس چلے جاؤ، راشن والے کے پاس چلے جاؤ، وہ آپ سے بڑا بے ایمان ہے، بہت ہی زیادہ بے ایمان ہے۔ آپ نے 1,000 کمایا، آپ نے اس نے آپ سے 5,000 کمانا ہے، 10,000 کمانا ہے، وہ بھی اسی تانگ میں لگا ہوا ہے۔ ایک دن بندہ میرے پاس آیا اور آ کر کہنے لگا کہ یار میں ایک جگہ پر کام کرتا تھا اسکول میں، تو وہ کہنے لگا کہ آپ نے یار مجھ سے 5-6 ہزار روپیہ فیس بنا لی ہے، تو یہ کیا وجہ ہے؟ ہم جو سارا دن ادھر سے منڈی سے تول میں ہیرا پھیری کرتے ہیں وہ آپ ہم سے نکال لیتے ہیں۔ تو میں نے کہا اللہ تعالیٰ ظالموں پر ہی ظالموں کو مسلط کرتا ہے، اگر آپ چھوٹے ہیں تو آپ پر بڑے ظالم مسلط کر دیے جائیں گے، آپ کو معافی نہیں ملے گی۔ مت یہ سوچو کہ میں نے 2 نمبری کر لی ہے اور مجھے معاف کر دیا جائے گا، مجھے تو کوئی پوچھنے والا ہی نہیں رہا۔ جائیں ڈاکٹر کے پاس، وہ آپ سے آپ کی کڈنی تک بھی نکال لے گا، آپ کو معافی نہیں دے گا۔ کسی کے پاس چلے جائیں، کسی نمائندے کے پاس چلے جائیں، کسی عہدیدار کے پاس چلے جائیں، کوئی کام بھی آپ نے لینا، آج تو آپ نے کوئی رستہ بھی پوچھنا ہے تو اس کا بھی پیسہ دینا ہے، کیونکہ آپ جو کام کر رہے ہیں نا وہ اگلے جو بیٹھے ہیں وہ آپ سے بھی زیادہ تیز بیٹھے ہوئے ہیں، وہ بھی اسی کام کے لیے بیٹھے ہیں کہ غلط گائیڈ کریں گے، غلط مشورے دیں گے، ہم کو پیسہ ملے گا، ہم کو فائدہ ملے گا۔ آپ نے غلط کیا ہے نا، آپ نے دودھ کے ساتھ غلط کیا، اور چیزوں کے ساتھ غلط کیا، آپ کے ساتھ بھی غلط ہونے جا رہا ہے نا، معافی تو آپ کو بھی نہیں ملنی، آپ کے بچوں کو بھی نہیں ملنی، اور آپ کے بچوں نے آپ کو بھی معافی نہیں دینی۔ اگر ہم اللہ تعالیٰ سے واقعی رحمت چاہتے ہیں تو ہم کو یہ کام چھوڑنا پڑے گی۔ رزق 100 سے بھی گزارا ہوتا ہے، اگر 1,000 سے آج گزارا نہیں ہو رہا تو 100 سے بھی گزارا ہو جائے گا۔ ہم یہ سوچتے ہیں ہم یہ کیسے کریں گے، اتنے پیسے نہ ہو، یہ کیسے کریں گے، وہ کیسے کریں گا، جن کے پاس پیسے بھی نہیں ہوتے وہ بھی گزارا کر رہے ہیں، اللہ ان کو بھی دے دیتا ہے۔ لیکن ان ہزاروں سے، لاکھوں سے وہ 100 بہتر ہے۔ کیا فائدہ ادھر سے 1,000 کمایا، ادھر سے 5,000 نکالنے والے ہم سے بیٹھے ہوئے ہیں، کوئی ٹیکسوں کی مد میں، کوئی بلوں کی مد میں، کوئی فیسوں کی مد میں۔ تو ہم اس طرح تو نہیں بچ سکتے، بچانے والا تو اللہ ہے، اس سے مدد طلب کریں گے تو وہ مدد دے گا۔ لیکن جب 2 نمبر یا 100 نمبر، 1,000 نمبر بنانے سے مدد طلب کریں گے تو وہ نہیں ملے گی، اس طرح نہیں ملے گی۔ خدا را اپنے آپ کو بچائیں، اور آنے والی نسلوں کی اگر یہی تربیت کی نا تو ایمان کا نام ہی ختم ہو جائے گا۔ پھر آپ کہتے ہیں کہ ہم تو ایسے نہیں تھے، اور بھائی ایسے تھے تو اس وجہ سے آپ کی اولاد ایسی ہوئی ہے نا، ہم نے تو یہ کیا تھا، ہم نے وہ کیا تھا۔ اگر آپ نے بھی یہ کیا ہوتا، وہ کیا ہوتا، ایمان والا کام کیا ہوتا تو یا آج آپ کی اولاد ایسا نہ کرتی، وہ آپ سے، آپ کی اولاد 10 گنا زیادہ بڑھ جائے گی،
کم تو نہیں نہ ہوگی۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ان چیزوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ حافظ۔